کل شہر کے ایک تھوڑے سے حصے میں بارش ہوئی اور بارش بھی تقریباً ایک جگہ 16 ملی میٹر، ایک جگہ 30 ملی میٹر، لیکن اتنی سی بارش اور ایک مخصوص علاقے میں ہونے والی بارش نے ان تمام دعووں کی نفی کر دی جو بلدیہ کی طرف سے، مرتضی وہاب صاحب کی طرف سے اور سندھ حکومت کی طرف سے کیے گئے تھے۔ اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی سی بارش میں جب سارے نالے وہاں چوک ہوئے اور ابل پڑے، جو برساتی نالے ہیں، تو جو کروڑہا روپے ان نالوں کی صفائی پر بار بار مرتضی وہاب صاحب اعلان کر رہے تھے، تو وہ کہاں گئے؟ وہ چوک کیوں تھے؟ ان میں گندگی کیوں پڑی ہوئی تھی یا سیوریج کا پانی اس میں کیوں جاتا ہے؟ جبکہ آپ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ تو بارشیں بہت دیر سے شروع ہوئی ہیں، کہ اگر بارشیں پہلے ہو جاتی ہیں اور ایک ساتھ پورے شہر میں بارش ہو گئی، جس کے لیے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل کر، لیکن یہ ظالم اپنی کرپشن سے باران رحمت کو زحمت بنا لیتے ہیں اور بدترین حالات سے دوچار کر دیتے ہیں۔ تو اتنی سی بارش اور ایک خاص جگہ پر ہونے والی بارش، ضلع بستی کی بھی ایک چھوٹے سے حصے میں ہوئی اور ضلع عربی میں ہوئی، معمار کی طرف اور اس سے پیچھے کی طرف میڈاب کی طرف۔ اور آپ یہ بتائیے کہ اس بارش میں ایکسپوز ہو گیا بری طرح سے ان کا پورا نظام۔ یہ جو موجودہ قبضہ میئر صاحب ہیں، یہ پہلے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، پچھلے سال بھی یہی ہوا، کروڑوں نہیں اربوں روپے پیسہ لگاتے ہیں، کاغذوں میں پیسہ لگتا ہے، کام نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، پھر انفراسٹرکچر الگ تباہ ہوتا ہے، سڑکیں الگ تباہ ہوتی ہیں۔ 15 سال سے برسر اقتدار ہی پیپلز پارٹی سندھ میں براجمان ہے اور نالوں تک کا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے۔ کئی نالوں کی دیوار گر جاتی ہے، جن نالوں پہ کام ہوا ہے، سڑکیں بنی ہیں جن کے دوبارہ سے ان کو بنایا گیا ہے، ان کی صورتحال یہ ہے کہ بھی پچھلے دنوں ایک کونسلر نے ویڈیو بنائی کہ یہ آپ نے سڑک بنائی ہے، یہ نالا بنایا اور اس طرح سے سڑک بیٹھنا شروع ہوئی ہے، تو بغیر بارش کی بیٹھ گئی، جس میں مرتضی وہاب صاحب تشریف لائے اور کہا کہ ابھی تو ایک کارپیٹنگ باقی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کرپشن اور لوٹ مار کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ 15 سال سے ہمارے پیسوں کو اسی طرح سے برباد کر رہے ہیں اور بنیادی سہولتوں سے ہمیں محروم کیا ہوا ہے۔ باتیں بڑی بڑی ہیں اور ہر جگہ پر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹویٹ کرنے سے اور سوشل میڈیا پہ ڈالنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لوگ گراؤنڈ پر دیکھتے ہیں آپ کی کارکردگی اور اسی لیے کراچی کے لوگوں نے آپ کو آپ کی 15 سالہ کارکردگی کے نتیجے میں مسترد کر دیا، لیکن آپ نے زبردستی اپنا سسٹم قائم کر لیا اور ایک سسٹم آپ نے زبردستی انتخاب پر قبضہ کرنے کا کیا اور ایک سسٹم آپ کا زمینوں پہ قبضے کا چل رہا ہے اور وہ پوری طرح سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، آبادیوں پہ قبضے کر رہے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے کر رہے ہیں۔ پورا آپ اسکیم 33 میں چلے جائیں، آپ ضلع مریر کے تمام علاقوں میں چلے جائیں اور اب تو شہر کے اندر بھی یہ صورتحال ہے۔ پھر شہر کی پوری جو حیت ہے اس کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا اور جگہ جگہ مکانات جو تعمیر ہو رہے ہیں اس میں پورشنز بن رہے ہیں اور ان پورشنز کو یہی عملہ یا ایس پی سی اے کا یہ سب لوگ اس کو جو ہے وہ ٹھیک قرار دے دیتے ہیں۔ اب جو لوگ آ کے بیچارے بس جاتے ہیں ان کو کیسے ہٹائیں، کیسے گرائیں؟ یہ پورا کا پورا ایک قبضے کا نظام ہے جس نے شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک آبادی جس میں اگر ایک گلی جس میں 200 لوگ 400 لوگ رہتے ہیں، اگر آپ اس میں 2000 4000 لوگ لا کر پورشن اور بلڈنگوں پہ ہائی رائز کر دیں گے تو ظاہر ہے اس کا پورا اسٹرکچر تباہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب چل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ کمرشلائزیشن کی پالیسی کی بات کرتے ہیں، کمرشلائزیشن کی پالیسی میں ان آبادیوں میں پورشن شامل نہیں ہے، ان کو منتقل ہونے چاہیے۔ مردم شماری کا معاملہ انتہائی اہم بھی ہے اور حساس بھی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم مردم شماری کے نتائج کو سامنے نہیں لائیں گے۔ ہم اس پر پرائم منسٹر کو ایک خط لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات اور اپنے منصب اور آئین سے تجاوز کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ ان کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ مردم شماری کے نتائج کو روکیں، ان کو یہ اختیار دیا کس نے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے مردم شماری کے پروسیس میں کئی برس لگ گئے ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے اور حکومت پر ذمہ داری ہے اس نے مردم شماری کو لیٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کا ہو رہا ہے جن کو گنا نہیں گیا۔
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے تحت یہ مردم شماری ہوتی ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس کی براہ راست ذمہ دار ہوتی ہے. اگر یہ مردم شماری صحیح نہیں ہوئی ہے اور یقیناً صحیح نہیں ہوئی ہے، حالات بتا رہے ہیں، قرائن بتا رہے ہیں، خود جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے میٹنگ کی تھی، اس میٹنگ میں انہوں نے خود یہ بتایا تھا کہ 38,000 ہائی رائز بلڈنگ میں بہت ساری بلڈنگ ایسی ہیں، 38,000 بلڈنگ ایسی ہیں جس میں نمبر آف یونٹس میں اضافہ نہیں کر سکے جنریشن، جب آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکے، جب لوڈ شیڈنگ آپ ختم نہیں کر سکے. کل بارش ہوئی ہے ذرا سی، کچھ علاقوں میں لائٹ چلی گئی، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ تمام معمولات ٹھیک ہے، ترجمان سے جھوٹا بیان دلوا دیتے ہیں اور کوئی پوچھتا بھی نہیں، نیپرا سے نوٹس بھی نہیں لیتا. گرمی بڑھے لائٹ چلی جائے، ہیومیڈیٹی بڑھے لائٹ چلی جائے، بارش ہو جائے لائٹ چلی جائے، تو لائٹ آ کیوں رہی؟ بل بڑے بڑے آ رہے ہیں، ہر چیز اس کے اندر فٹ کر دو. اور اب وفاقی حکومت نے مزید ریڈیو لائسنس بھی لگا دیا جناب، اس کی فیس بھی دیجیے آپ. ٹی وی لائسنس کی تو آپ دے رہے تھے فیس، اس گھر میں ٹی وی ہے کہ نہیں؟ اب کتنے گھر ہیں جن میں اب ٹی وی رہ گیا؟ مسجدوں کے اندر ٹی وی لائسنس کی فیس لگ کے آتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اب یہ ریڈیو بھی لگا دیا جا کے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. کل اسحاق ڈار صاحب نے شرمناک بیان دیا ہے کہ ہم زراعت جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. زراعت کے اوپر مزید آپ صنعتکاروں پہ ٹیکس لگائیں، آپ دکانداروں پہ ٹیکس لگائیں، آپ سیلری پرسن پہ ٹیکس لگائیں، آپ پیٹرول پہ ٹیکس لگائیں، آپ بجلی پہ ٹیکس لگائیں، آپ گیس پہ ٹیکس لگائیں، لیکن بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے آپ، کیونکہ خود جاگیردار ہیں، سارے وڈیرے بیٹھے ہوئے، جاگیردار بیٹھے ہوئے، خان سردار بیٹھے ہوئے جو خون نچوڑ رہے ہیں ہمارا، ان پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، ان کو مراحت دیں گے. میں چھوٹے زرعی کسان کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں ان وڈیروں اور جاگیرداروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے انگریزوں سے زمینیں حاصل کی تھیں، غداریاں کر کے غداریاں کی تھیں لوگوں کے ساتھ اور ان کو زمینیں ملی، وہ اور ان کی اولادیں ان زمینوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں. ان پر ٹیکس نہیں لگے گا. لینڈ ریفارم نہیں کرو گے، IMF کی باقی باتیں مانو گے، جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاؤ گے، ان کی زمینوں کو کم نہیں کرو گے، ان کی ریفارم نہیں کرو گے. اس لیے یہ تو بار بار سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اسمبلیوں کے نام پر جاگیرداروں کا ایک ٹولہ ہے جو ہم پر مسلط ہے، دولت کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے، اور ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جتنے طرح کے ٹیکسز ہیں اور پھر بجلی کے بلوں میں ٹیکس، یہ کہ الیکٹرک سب سے مہنگی بجلی بناتا ہے، سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کرتا ہے، سب سے کم یونٹ اس نے 18 سال میں یعنی ریڈیوس کرنی ہے. پھر اس کے لائسنس دینے کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے سوائے اس کے کہ کرپشن اور لوٹ مار، سوائے اس کے کہ کک بیکس، اور کیا جواز کیا ہے؟ کیوں نیپرا نے ان کو 6 مہینے کا پروویژنل لائسنس دیا ہے؟ کوئی ایک پیرامیٹر بتائیں جس کی بنیاد پر ان کو لائسنس ملا ہے. اس کا مطلب ہے سب ملے میں حکومت نیپرا کے الیکٹرک مافیا کا ایک شیطانی اتحاد ہے جو کراچی کے عوام کو ڈس رہا ہے، اور اس میں ہم بھگتتے ہیں اس کو، تو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. ایفیشنسی ان کے پلانٹوں کی خراب ہو، پیسہ انہوں نے نہیں لگایا، لیکن اضافی پیسے اگر فیول کے لگتے ہیں تو وہ ہم بھرے. سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک بنا رہا ہے، پورے 18 سال میں 10% جنریشن کم کر دی انہوں نے، جبکہ صارفین کی تعداد میں 89% 89% اضافہ ہو گیا. تو کسی بھی ایک پیرامیٹر کے لحاظ سے کہ الیکٹرک اس قابل نہیں ہے. لائن لاسز دیکھ لیں آپ، یہ ہوا تھا نا پرائیویٹ کے، ذرا سرکار میں جو ہے ٹھیک نہیں چلتا تو پرائیویٹ کر دو، تو کیوں سب سے زیادہ لائن لاسز ہے اس وقت؟ 15% ہمارے لوگوں کی پرفارمنس کا ہے. اس لیے ہم کام میں تو رکاوٹ نہیں ڈالتے، ہم تو ان کے کنڈکٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ قبضہ کر رہے ہیں، آپ جمہوریت کے شمشیر مار رہے ہیں، آپ کرپشن کر رہے ہیں. یہ تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن کام میں تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم کام نہیں کریں گے. کوآرڈینیشن کریں وہ اس کام میں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اس دن کے بعد جب سے الجھن ہوئی اس کے بعد میر صاحب نے یا آپ نے آپس میں کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں، وہ پریس کانفرنس کی میرا تھا، اس کے بعد پریس کانفرنس سے بات کرنا.